دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو، حسین کی کریم و عظیم ماں آپ کی حاجات کو محسوس فرماتی ہیں۔ اس مشکل دور میں ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب بہرواں اپنے رخساروں سے پردہ ہٹائے اور اس زمانے کو بتائے کہ یہی وہ گھر ہے جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ آغاز مجلس ہے، اپنے اپنے وقت پہ سب نے خطاب فرمانا ہے، یہی وقت تھا، حاضر ہوں۔ درود تھوڑا اتنا بلند پڑے کہ یہ غیر ضروری آوازیں نیچے رہ جائیں۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اجازت ہے کوئی بات شروع کی جائے سکتا؟ ہاں، تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ، مہربانی فرمائیں۔ آپ بھی بیٹا سامنے آئیں، ادھر آئیں، ایک ماحول سا بن جائے۔ شکر گزار ہوں، جتنے ہو کافی ہیں۔ جس کو بھی عمران پہ آیت نہیں ملتی، مہربانی۔ ایک موضوع آگے چل کے عشرہ محرم میں خطاب ہوگا، چونکہ بہتر جانتے ہیں آپ، رٹی رٹائی کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو خیرات میں مل جاتا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ ہر ممبر سے بتاتا ہوں، یہ ممبر دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے لیے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ہاں، علی سن کر کوئی مرجھا جائے تو وہ پھر اس کا اپنا مقدر ہے۔ ہاں سردار میرا، اب مجھے دیکھیں، تھوڑا سا لطف لے، بڑی پیاری اور خوبصورت ایک پیراگراف سے میں نے بات کرنی ہے۔ جس کو بھی عمران پہ آیت نہیں ملتی، اندھا ہے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا۔ آپ ادھر آئیں گے؟ اندھا ہے، آپ بھی ادھر آؤ، اب آپ نے مجھے سننا ہے۔ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ توحید کی رحمت ہے محمد۔ کافر کبھی رحمت کا محافظ نہیں ہوتا۔ ہاں، شکر گزار۔ آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس بات کو مکمل کروں گا۔ شری جان، بڑے دنوں بعد زیارت ہوئی ہے، اگر آپ میرے سامنے آئیں تو میں نے ایک ماحول، تعداد پہ اس ذکر کا انحصار شروع سے نہیں ہے، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع، یہ روزانہ کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے۔ یہ حسین کی ماں کے کرم ہے۔ کم از کم میرے سامنے جو بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں، بات کو سمجھیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی نے یہ پہلی بات سنی ہو، کیونکہ کتابوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ سارے علی کے فضائل برداشت کر لیں۔ کتابیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، علی بہت بڑا ہے، اس لیے اس گھرانے کے فضائل سنو۔ استاد محترم ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہی کہا تھا کہ 60-70 موضوع نہ لکھنا، 30 لکھ لینا، وہ لکھنا جو ممبر سے پڑھے ہی نہ گئے ہو۔ تو ان کے ساتھ سفر کیا، اسی کی وجہ پوری دنیا میں 14 نے اگر رائے علی عمران کو عزت دیے تو میں حیثیت کچھ نہیں ہے، یہی تلاش کرتا رہتا ہوں۔ میرے نبی کے بیٹا، مجھے دیکھیں آپ، والد حضرت عبداللہ، توجہ ہے سردار میں، بڑی لطف آئے گا آپ۔ انہیں شکار سے نا بابا جی بڑی محبت تھی، شکار سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن کہا کہ بابا جنگل چلیں جناب عبد المطلب سے، تو انہوں نے کہا عبداللہ ہر بار مجھے ساتھ لے جاتے ہو، آج اکیلے ہی چلے جاؤ۔ بھائی جان،
सरदार मेरा, आप मुझे देखिए, मैं ना महीने लगा कर लफ्ज़ ढूंढता हूँ, इसलिए मैं कैसेट बंद ने याद की हो ना तो आप इधर देखें उधर देखें, मैं पढ़ता जाऊँगा। मुझे सजदों सी खैरात से कलम भी मिला है और ये जितनी रवायात पहले पढ़ता हूँ फिर पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र होती है कि आप मेरी तरफ देखिए तो मैं पढ़ूँ। बड़ा खूबसूरत माहौल है, जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना पढ़ने, वहाँ भी इतने इतने बैठे होते हैं तो बड़ा लुत्फ़ आता है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है। जंगल में आ गए सरकार अब्दुल्ला, अभी शिकार का इरादा था या 120 यहूदियों ने तलवारें उठाई और जनाब अब्दुल्ला को घेर लिया। अब जो घर बता के आया ना कि मैंने सारा दिन मजलिस भी सुननी है और बोलना ही नहीं, अब सबसे पहले वो नारा लगाएगा। 120 यहूदियों की तलवारें, दायरा हो गया। सरकार अब्दुल्ला ने कहा तुम मुझे मारना चाहते हो? उन्होंने कहा तलवारें देकर भी पूछ रहा है। फरमाते क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम में से कभी किसी का हक खाया है? बोलना यार, मेहरबानी फरमाना। सारा दिन मजलिस होती रहेगी, नौकर के ये फिक्रे आपके जहनों पे दिल पे राज करते रहेंगे। मैंने कभी तुम में से किसी का हक खाया है? उन्होंने कहा नहीं। सरकार अब्दुल्ला ने कहा फिर मैंने तुम में से कभी किसी को मारा है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा अब्दुल्ला तुम्हें मारने के लिए ये बात कम है कि जब तुम हमारे खुदाओं के आगे से गुजरते हो वो शर्मिंदा हो जाते हैं। हाय हाय क्या बात है यार, मेहरबानी सरदार मेरा। आप जी वीडियो पे लाइव चल रही है, आप लुत्फ लेना, जो जिसके मुकद्दर में होता है उसे उस दिन में मिल जाता है। बेटा ये तारीख है, जितना मैंने पढ़ लिया ना इतने में साल लग जाता है बंदे का तारीख में। अब ये मंजर देख रहे थे जनाब वाहब, अभी चूंकि जनाब अब्दुल्ला का अक़द जनाब आमिना से नहीं हुआ था। अब ये जनाब वाहब ने मंजर देखा, दौड़ते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब की हवेली पे दरवाजे पे दक्कल बाब दिया, बुलंद आवाज से कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे चांद को यहूदियों ने घेर लिया है। दरवाजे पे सदा दी। अब जो कहता ना मैं 70 साल से मजलिस सुन रहा हूँ, मैं 40 साल से मजलिस सुन रहा हूँ, मैंने फलां अलामा सुना है, फलां सुना है, नौकर एक फिक्रा कहने लगा है और उसका चेहरा बताएगा कि वो महसूस करता है कि ये फिक्रा कहाँ से आया है। सदादी दरवाजे पे वाहब ने, जनाब वाहब ने कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे चांद को यहूदियों ने घेर लिया है। अंदर आवाज उसने सुनी जिसकी तलवार की आगोश में जुल्फकार उतरने वाली थी। वो क्या बात है आपकी? हैदरी आ जाओ सरदार में, मेहरबानी। जिसकी तलवार की, अब चूंकि अशरा मुहर्रम मेरे फैसलाबाद में है तो मैंने कहा यहाँ से आगाज़ करते, वहाँ यकम को पढ़ूंगा। ये मौजू काफ़ी अरसा लगा इस पे मेरा। उसने सुनी जिसकी तलवार की आगोश में जुल्फकार उतरने वाली थी। उधर जनाबे अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये वजह है तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम मुझे मार नहीं सकते। उन्होंने कहा अब्दुल्ला 120 तलवारें हमारे पास, तू अकेला तन्हा खड़ा है, किस यकीन से कह रहा है? जनाबे अब्दुल्ला कहते सुनो, अब्दे अल्लाह हूं, कोई काहने उज़्ज़ा तो नहीं। घर जाके सोचते रहना, नौकर के लिए दुआ करते रहना। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं इसलिए कि अब्दे अल्लाह हूँ, कोई काहने उज़्ज़ा तो नहीं। मेरा तौहीद की रहमत पे करम गालिब है। और कैसे कुफ़ारे यहूदा से डरे अब्दुल्ला, जिसके भाइयों में मददगार अबू तालिब है। सलामत रहे। जिसके भाइयों में मददगार
آپ بزرگ ہیں، جانتے ہیں کہ 14 نے جتنے میڈل دیے ہیں اس نوکر کو سخنوری میں، قلم میں، تو تاریخ کے ساتھ قلم چلانا مشکل ہوتا ہے۔ ہوا میں کبھی شعر نہیں کہا۔ اب تھوڑا سا وقت گزرا ہی نہیں تھا یا جناب عبداللہ نے اپنے سر پہ کسی تلوار کا سایہ دیکھا، پلٹ کے کہتے ابو طالب آ گئے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں، بلایا ہی نہیں، صدا ہی نہیں دی، اور تم میرے سر پر سائبان کی طرح آئے ہو۔ اس وقت ابو طالب نے عبداللہ کی پیشانی چوم کے کہتے یوں میرے دل میں تیرا نور وفا رہتا ہے جیسے انسان کی شہرگ میں خدا رہتا ہے۔ یوں میرے دل میں تیرا نور ہے۔ آج کا دن گھروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا کہ رائے علی عمران کیا پڑھ کے گیا ہے۔ یوں میرے دل میں تیرا نور وفا رہتا ہے جیسے انسان کی شہرگ میں خدا رہتا ہے۔ بس میری ذات کا مقصد ہے تیرا پہرا دینا، کیوں؟ تیرے ماتھے میں میرا صلی اللہ رہتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، آپ جی شکر گزار ہوں۔ حسین کی ماں آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، صرف زمانہ کیا کہتا ہے کہ ابو طالب رسول اللہ کا محافظ تھا؟ نہیں، رسول اللہ کے والد کا بھی۔ یہ جناب عبداللہ اور سرکار ابو طالب یہ ایک ماں سے ہے، ان کی ماں بھی سگی ہے۔ گھر لے آئے، درود پڑھ لے بابا سے بولے۔ یہ آوازیں آتی رہیں گی، فکر نہیں کرنا۔ ہاں، آپ راضی ہیں یا آپ جی؟ میں شکر گزار ہوں آپ جی، بڑی مہربانی۔ اب وقت نے انگڑائی لی۔ اچھا، ایک کتاب کا میں نام لیتا ہوں، الدمات الثاقبہ، وہاں سے میں ایک روایت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو۔ علی پڑھوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے منافق ناراض ہو جائے، چونکہ یہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ بندے تو سوچ میں پڑ گئے، پاگل ہو گئے ہیں بندے، کہ جس کی ابتدا کعبے سے ہے۔ اچھا اب دیکھیں، مجھے نہیں پتا بندوں کو کیا دشمنی ہے علی سے۔ رسول اللہ، ایک بات یاد رکھیں، میرا ایمان ہے میرا رسول ہر صفت میں علی سے افضل ہے۔ اگر ایک کہو تو میں پہلی بار ایک واقعہ آپ کو سنا دوں اس ممبر سے، میں وہی ڈھونڈتا ہوں جو ممبر سے پڑھا، کیونکہ دولت علم کو کھا جاتی ہے، اور میں نے مانگی اتنی ہے جتنی بقایا بھی رہ جائے۔ اس ذات والے، ہاں توجہ رکھنا سردار، میری خوش نصیبی ہے سب پرانے عزادار بیٹھے ہیں، مجھے قیمت ضرور دیں گے۔ ایک دن علی گھر آئے رسول خدا نے، اب میں مستورات سے اپیل ہی کر سکتا ہوں، یہ مخلوق ہی طاقتور ہے، ان کی مرضی ہو تو نبی کی بھی مان لیں، نہ ہو تو نہ مانیں، لیکن اگر مشکل بات ہے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، یہ ان کا جہاد ہے چپ ہونا، مشکل بات ہے۔ میں قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، اپنی ماں بہنوں کی بھی اپیل ہے، اب سرداروں کے حوالے بات کرنے لگا۔ رسول اللہ نے کہا علی دونوں بھائی کیوں نہ آج تیر اندازی کریں۔ میں بتانے لگا ہوں ہر صفت میں میرا نبی علی سے افضل ہے۔ یا پتہ نہیں کیا راز تھا، فرمایا سردار یہ آج کیا ہوا؟ رسول اللہ فرماتے علی تیری تلوار کے قصیدے فرشتے پڑھتے ہیں، تیری طاقت میں اللہ اپنی طاقت شامل کر دیتا ہے، تجھے اللہ نے قوت پروردگار کہا ہے،
بس دل بن آیا ہے کہ آج علی نبی، ہم دونوں بھائی بھی تو ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں۔ فرمایا آپ سردار ہیں میرے، جیسے مرضی۔ اب رسول اللہ لے کر چلے، علی پیچھے پیچھے۔ 7 تیر علی کو دیے رسول اللہ نے، 7 تیر علی کو دیے۔ ایک درخت میں سرخ رنگ کا کپڑا لگایا، کچھ فاصلے پر ایک خط کھینچا، 7 تیر دے کر کہا علی اس لکیر سے نہ تم اس کپڑے میں 7 تیر پیوست کرو، اور میں درخت کے قرب میں کھڑا ہو کر اپنے تیر سے تیرے تیر کو روکتا ہوں۔ یا علی جو سر ہلا رہا ہے نا، مجھے نہیں پتا رسول اللہ نے اگر سر ہلانے سے نہ گزارا ہو جاتا، پھر اسی مہینے کی 18 کو محمد نہ کہتے ہاتھ اٹھا کے بتا علی مولا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ سر ہلانے والا شک میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہاں کر رہا ہے کہ نہ کر رہا ہے۔ یہ زبان کا استعمال کیا کر، جو ہاتھ علی کے دروازے سے روٹی لیتا ہے وہ سلام کیوں نہیں کرتا یار؟ آپ جی شکر گزار، بات بڑھاؤں آگے، سردار میرا اسی آگے چلے۔ علی اس نشان پہ کھڑے ہو گئے، کمان میں تیر رکھا، ادھر درخت کے قرب میں محمد اور رسول اللہ نے کمان میں تیر رکھا۔ علی نے تیر چھوڑا، رسول نے تیر چھوڑا، علی کے تیر کو راستے میں ہی توڑ دیا۔ اچھا اب چپ ہو گئے۔ 7 تیر علی نے چھوڑے، رسول اللہ نے 7 کے ساتھ اپنے تیر سے شکار کر لیے، راستے میں توڑ دیے۔ فرماتے علی اب میں وہاں سے کپڑے میں پیوست کرتا ہوں تیر، تو یہاں کھڑا ہو کر میرے تیر کو روک۔ منبر پہ کھڑا ہوں، تو سر ہلاتا رہ جائے گا، میں فوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ محمد اور رسول اللہ نے کمان میں تیر رکھا، ابھی علی نے کمان میں تیر رکھ کے کیا چھوڑنا تھا، یا میرے رسول نے پیدر پہ 7 کے 7 تیر کپڑے میں پیوست کر دیے۔ جس کا ہاتھ ہے 7 کے 7 تیر کپڑے میں پیوست ہو گئے۔ اب فرمایا اے علی تجھے اللہ نے قوت پروردگار کہا ہے، ذرا قوت الہیہ سے ایک تیر چھوڑ۔ اور جبرائیل امین سے کہا جبرائیل ذرا آپ دھیان رکھیں علی کا تیر کہاں گرتا ہے۔ اب علی نے چھوڑا، اب علی چھوڑے گا تیر تو کہاں، بندے کی تو پہنچ ہی نہیں۔ ایک وہ پروردگار جانتا ہے، دوسرے یہ بھائی جانتے ہیں، چوتھا یہ جبرائیل کو پتہ ہے۔ آپ کی چپ کی قسم ہے، کاش آپ گھر میں بھی ایسی چپ رہا کریں۔ پیر جی گھر والوں نے منت مانگی ہوتی کہیں چلا ہی جائے، زبان ہی نہیں روکتا، وہ مجلس میں مدبر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں بول، علی فرماتے ہمارے فضائل سن کرنا چہرے سے اتنا اظہار ضرور کیا کر کہ آدم کے بقایا بچوں کو پتا چلے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ میں لاکھوں سمجھ کر قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میرا فخر ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، میری حیثیت نہیں ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ 7 کا علی نے تیر چھوڑا، پتہ نہیں کہاں گرا، اب جبرائیل جانتے ہیں، جبرائیل نے نشان لگائے یہاں علی کا تیر گرا ہے۔ اب رسول اللہ نے چھوڑا، تاریخ کے یہی لفظ ہے 7 قدم آگے جا کر رسول کا تیر گرا۔ اب علی کا کہاں گرا، بندے کی تو عقل ہی جواب دے جائے گی۔ رسول اللہ کا تیر 7 قدم آگے گرا۔ اب فرشتے بھی چپ، کل خیبر اکھاڑنے والا، ہائے یہ میرے رسول کی طاقت ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو محمد سے علی نہیں لیتا، اس کا نصیب مرجھا گیا ہے۔ کوئی میں نے علی کو کعبے میں بھیجا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کوئی غدیر پہ پلانوں کا منبر بنا کر میں نے علی کا بازو بلند کیا ہے۔ محمد فرماتے ہیں اے علی مجھے اس خدا کی قسم، اللہ نے وہ مجھ پر آیت نازل نہیں کی جس میں تیرا ذکر نہ ہو، جس میں تیرا ذکر نہ ہو۔ اب بندے کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو گھر کی تنہائی
تنہائی میں بیٹھ کر سوچ سکتا ہے کہ یار اتنی شانوں والا رسول علی کے بغیر کوئی آیت نہیں پڑھتا، بندے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں؟ یہ تو بندہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب 7 قدم رسول کا تیر آگے گرا، رسول اللہ نے پیشانی چومی علی کی۔ اب علی چپ، دونوں بھائی چل رہے، گھر آ گئے۔ گھر میں کوئی ایسی بھی تھی جو کبھی محمد کا پردہ ہوتی تھی، کبھی علی کا پردہ۔ اب منظر بڑا عجیب تھا، دونوں گئے انتظار سیدہ کو کہ آج پہلے تو کبھی علی بھی تیر چلانا پسند نہیں کرتے، علی نے پوری زندگی میں ایک تیر چلایا ہے۔ تلوار سے جنگ لڑی ہے یا زنجیر سے؟ جنگ سلاسل زنجیر سے لڑی۔ کبھی وقت بنا تو جنگ سلاسل سناؤں گا، وہ علی نے زنجیر کے ساتھ لڑی ہے۔ اب تو کتاب پڑھنا جرم ہوتا جا رہا ہے نا۔ اشاعت والے توجہ، سیدہ کو بھی انتظار۔ اس وقت صحن سیدہ میں آ کر علی کی کافی دیر کی خاموشی کو محمد رسول اللہ نے پیشانی چوم کر گئے، علی مجھے بھی لڑنا آتا ہے لیکن کیا کروں، اللہ چاہتا ہے سوائے علی کے کوئی میدان میں آئے ہی نہ۔ جی آپ جیو یا علی۔ اسی رسول اللہ نے زمانے کو بتایا ہے کہ جب نبیوں کا گزارا علی کے بغیر نہیں تو پھر ایک گناہگار کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، ایک منزل بڑھاؤ کے سردار، مہربانی، بوجھ تو نہیں محسوس ہو رہا اس والے؟ اچھا یہاں بیٹھ کر بات نہ بھی سمجھ آئے، ہاتھ اٹھا دیا کر، علی روٹی رکھ ہی دیتا ہے۔ یہاں کا نا معیار کچھ اور ہے۔ ایک بات اور بڑی قیمتی، آپ نے بھی سکول میں پڑھا ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا۔ ہم نے بھی سلیبس میں، آپ نے بھی پڑھا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کب؟ 10 سال کے علی تھے، بھائی کہتے ہیں۔ اور میں ہر اس اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں جو میرے نبی کو نور مانتا ہے۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ آج رسول کو مان لیا ہے، کل علی کو بھی مانے گا۔ میں اپنے بھائیوں سے اختلاف نہیں کرتا، جہاد تو ہو رہا ہے، اتنی آوازوں میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ اتنا ابھی تک اونچا نعرہ نہیں لگا سکے کہ جو آوازوں کو کراس کر جاتا، لیکن میں آگے چل کے آپ کے دل پر ایک تحریر کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں امن و امان کے لیے پاکستان میں کہ بچوں میں علی سب سے چھوٹے تھے۔ اس کا مطلب رسول اللہ نے اعلان نبوت علی 10 سال کے تھے تو کیا نا، یعنی کہ پہلی وحی بھی علی 10 سال کے ہوئے تو ہوئی۔ یہ بات تو بھائیوں بھی مانتے ہیں، ہم اسی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ علی 10 سال کے ہوں گے پھر وحی آئے گی، یہ سب مانتے ہیں۔ اگلی بات، ابھی علی 5 سال کے ہیں، ابو طالب کیا کر رہا ہے؟ میں بتانے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ مجھے کتنا چھوٹا ذاکر سمجھ کے سن رہے ہو، میں ہوں بھی آج کی فہرست کا سب سے چھوٹا، لیکن سجدہ اپنا اپنا ہوتا ہے، جھولی اپنی اپنی پھیلائی ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں کون کس طرح سوچ رہا ہے۔ منبر پہ کھڑا ہوں، علی 5 سال کے، آج تجھے بتاؤں گا قرآن کیا ہے، عمران کیا ہے۔ سر اٹھانا، علی 5 سال کے، کتاب کا نام پھر سن لے، دمت الثاقبہ۔ 5 سال کے علی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ ذہنوں میرے بھائی بھی مانتے ہیں کہ علی 10 سال کے ہوں گے تو وہی آئے گی، علی اسلام قبول کریں گے ظاہراً، 10 سال کے ہوں گے، لیکن علی ہیں ابھی 5 سال کے۔ تو یہ بات بتاتی کہ قرآن کیا ہے، عمران کیا ہے۔ علی کا بازو تھاما، 5 سال کے علی کو اٹھایا ابو طالب نے۔ بابا کیا ارادہ ہے؟ فرماتے میرے ساتھ چلو۔ 5 سال کے علی کو نا
مکے کے سب سے بڑے اکھاڑے میں لے آئے. اچھا میرا خیال کچھ بندوں کو اکھاڑے کا مطلب نہیں پتا. اب یہاں نہیں پتا تو پھر کہیں بھی نہیں پتا. آپ جی اکھاڑا جہاں پہلوان اترتے ہیں. سردار اب پورے عرب والوں کی تو آنکھیں پھٹ گئی. انہوں نے کہا پہلے تو ابو طالب اس اکھاڑے کو آنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا. آج آیا ہے پہلی بار تو 5 سال کا بچہ لے آئے. آپ کی خاموشیوں کی قسم آپ نے دل جیت لیا میرا. ابو طالب 5 سال کے بچے کو لیا. بابا کیا ارادہ ہے؟ فرماتے علی اس اکھاڑے کا دستور سن. سب سے پہلے 5 سال کا بچہ میدان میں نکلتا ہے, اس کے مقابلے میں آتا ہے 5 سال کا بچہ. پھر 10 سال کا, اس کے مقابلے میں آتا ہے 10 سال کا. وہ خیمہ دیکھ رہے ہو؟ جی بابا. اس میں ایک 40 سال کا بندہ بیٹھا ہے جو ناشتے میں اونٹ کا بچہ کھا چکا ہے. مہربانی, شکر گزار. اس نوکر نے نا کربلا کے 72 شہیدوں میں سے 7 کا فضائل پڑھا اس ممبر سے, جو ہسٹری میں نہیں پڑھا گیا. اور آپ حوصلہ دیتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں, میری اوقات ہی نہیں ہے. وہ 40 بندوں سے آخر میں لڑے گا, یہ ہے دستور اس اکھاڑے کا. تو بابا آپ مجھے کیوں لے آئے؟ فرماتے علی آج سب سے پہلے تیرا مقابلہ ہوگا. اب سارے عرب مکے والے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ابو طالب کیا کرنا چاہتا ہے؟ ذہن میں رکھنا قرآن کیا ہے, عمران کیا ہے. میں بے مقصد بات نہیں کرتا ممبر سے, غیر ضروری فکرے کہنے کا عادی نہیں ہو. بھائی بھی ہم بھی مان لیتے بھائیوں کی وجہ سے علی 10 سال کے ہوں گے تو وہی آئے گی. ابھی علی 5 سال کے ہیں. بتانے لگا ابو طالب نے کہا بیٹا علی میدان میں نکل. علی میدان میں آ گئے. اب پورا عرب دیکھ رہا ہے کہ ابو طالب بتانا کیا چاہتا ہے. سامنے سے ایک 5 سال کا بچہ پڑھایا ہوا, سمجھایا ہوا, مشترکہ آ گیا. اب سب کے توجہ ہو گئی کہ ابو طالب 5 سال کے بچے کو لے آئے. اب علی نے اس بچے کو دیکھا, پلٹ کے ابو طالب کو دیکھا. ابو طالب کہتے علی کیا دیکھ رہے ہو؟ اس فکرے پہ نا پتھر بولتے میں نے سنے, اور آپ تو مکروز ہیں علی کے. علی نے پلٹ کے دیکھا ابو طالب کی طرف. ابو طالب نے کہا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ بابا یہ تو اکیلا ہے. اور جو ہاتھ اٹھے ہیں کسی غیر کے دروازے پہ نہ پھیلے. سلامت رہیں آپ. یہ اکیلا ہے. اب فکرہ سمجھ کے بولنا. علی نے کہا یہ تو ایک ہے. ابو طالب کہتے ہیں بیٹا علی میں جانتا ہوں تو اسے ایسے شکست دے اس کے بڑے کو غصہ آئے. تو ایسے ہرا اس کے بڑے کو غصہ آئے. اب تیور ابو طالب کے علی سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ سردار میرا ساتھ اٹھانا. اب ابو طالب کے کہنے پر علی میدان میں نکلا ہے. اب وہ کیا منظر ہوگا؟ پورا مکہ اکٹھا ہے. علی نے اس بچے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, ایسے اٹھایا, پھینکا, دھول اٹھی, بچہ نہ اٹھا. آپ جی میں ادھر سال میں 1 بار ہی آتا ہوں میرا خیال ہے, یا 2 بار آتا ہوں. جڑے چپ نے نا میرا خیال ہے وہ زیادہ بہادر نے, تاں چپ نے, کوئی ایسی بات. بچہ نہ اٹھا. اس کا بڑا بھائی 20 سال کا دوڑتے ہوئے میدان میں آیا. کہتا ابو طالب یہ کیسے بچے کو لے آئے؟ بچے کی جان ہی لے لی. علی کہتے بھونکتا کیوں ہے؟ لڑ کے دیکھ. جس کا ہاتھ بھی ہے اور وہ علی کو سلام ہی نہیں کر سکا یار. بھونکتا کیوں ہے؟ لڑ کے دیکھ. اب اس کی آنکھیں تو پھٹنی تھی. 20 سال کا 5 سال کا کہہ رہا ہے بھونکتا کیوں ہے؟ لڑ کے دیکھ. میدان میں نکلا. علی نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اٹھایا, پھینکا, دھول اٹھی, بندہ نہ اٹھا. وہ جو 40 بندوں سے لڑنے والا تھا نا, وہ خیمے سے باہر آیا, آ کر ابو طالب کے گرد گھومنے لگا.
گھوم گھوم کے کہتا ابو طالب ظاہراً تو یہ بچہ ہے لیکن اس کی طاقت بچوں والی نہیں ہے۔ علی کہتے بھونکتا کیوں ہے، لڑ کے دیکھ۔ آئے وہ 40 بندوں سے لڑنے والا آخر میں اس نے کہا ابو طالب اسے کچھ سمجھا، میری عزت ہے، میری عزت ہے۔ علی کہتے عقل کے اندھے، عزت اللہ سے کہہ رہا ہے میری عزت ہے۔ اب میں فکریں چھپا جاتا ہوں، بندوں کے نا سروں سے گزر جاتے ہیں، حالات ایسے ہو گئے۔ علی کہتے بھونکتا کیوں ہے، سامنے ہے۔ اب اس کی جان پہ بن گئی، نہ جاؤں تو بچہ کہہ رہا ہے، جاؤں تو پلے کیا بچتا ہے، اینڈ پہ 40 بندوں سے میں نے لڑنا ہوتا ہے، یہ میری شان ہے۔ لیکن شور ہوا میدان میں، کوئی کافر وہاں سے بولا، آتا کیوں نہیں؟ 20 سال کے بندے کو یہی 5 سال کا مار چکا ہے، اس کے سامنے پڑا، اتر۔ وہ سامنے آیا، علی نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، دیکھنا مجھے، میں یہ فضائل کا ہو سکتا ہے یہ فکرہ آخری ہو۔ علی نے اسے اٹھایا، پھینکا، دھول اٹھی، بندہ نہ اٹھا۔ یہی پہ نتیجہ ہے قرآن کیا ہے، عمران کیا ہے۔ علی کی پیشانی چومی ابو طالب نے، لے کر اکھاڑے سے چلے، راستے میں روک کر علی نے کہا بابا یہ آج آپ نے مجھ سے کیا کروایا؟ ابو طالب نے کہا بیٹا علی کل 5 سال بعد تو نے محمد کی حفاظت میں اٹھانی ہے تلوار، تجھے بتانا نہیں پڑے گا تو کتنا بہادر ہے۔ آباد و شاد رہے۔ شکر گزار ہوں میری حیثیت و اوقات سے بڑھ کر آپ نے مجھے پذیرائی دی، سنا۔ زمانہ دشمن ہو گیا کہ ابو طالب نے 4 سال کی بیٹی کے منہ پر تماچا برداشت کیا لیکن محمد کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ 14 آپ آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے۔ ایک فکرہ سن لو، جو کچی قبر چھوڑ کے آئی ہے نا، وہ انتظار کرتی ہے کب تو بتائے میرا پیاسا کیسے مارا گیا۔ اچھا ایک روایت پڑھتا ہوں اور BA صاحب کے حوالے ممبر کرتا ہوں۔ ہر عشرہ محرم میں پڑھتا ہوں ابتدا میں، لیکن اب چونکہ محرم گزر جائے گا ادھر حاضری نہیں ہوگی۔ آج کی عزاداری نا بابا جی، جوان مجھے دیکھنا، فضائل جیسے جی میں آئی سن لیا کر، اتنا یقین رکھ کے بیٹھا کر کہ چوتھا امام موجود ہے، پھر آنسو آسان ہو جاتے ہیں جب بندہ سوچتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ضرور ہے، اور آج بھی ایسے ہی نہیں بیٹھا، خون رو رہا ہے۔ اب تو اس گھر میں خون رونے والوں کی تعداد ہی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی پردے میں رو رہا، اسے سمجھ کے عزاداروں کے لیے پڑھتا ہوں۔ آج کی نا بابا جی عزاداری پیسوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، سردار میرا 14 آپ کی حفاظت فرمائے، آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے۔ 1939 سے پیچھے یہ عزاداری پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ماؤں کو بیٹے دینا پڑتے تھے۔ ہاں پوری ذمہ داری سے کم علم ہوں، ایک میں نے روایت پڑھی ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں چند لمحوں میں، اور سلام کرتا ہوں۔ کوفے میں رہنے والے ایک مومن اور مومنہ عقد ہو گیا، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں 8 بیٹے عطا کیے۔ ایک دن مومنہ نے کہا کہ دیکھ اللہ نے ہمیں 8 بیٹے دیے ہیں، پتہ ہے نا صدقہ کس کا ہے؟ کیوں نہ حسین کی مجلس کروائی جائے، بیٹوں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا، ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس بار نا 1 سے لے کر 10 تک مجلس کرواتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اعلان کروایا، سمجھ کے رونا، آپ کی 14 آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے۔ بڑے سارے آنکھیں ہیں جن میں آنسو دیکھ رہا ہوں، ایک لمحہ لینا ہے میں نے آپ کا۔ اعلان ہو گیا، اچھا اعلان سن لیا کوفے کے بے غیرت بادشاہ نے کسی نے، اس نے فوراً سپاہی بھیج دی، اس نے کہا حسین کی مجلس کروانی ہے۔
एक दिन की मजलिस के लिए एक बेटा देना पड़ेगा। अब तू कितना रोता है, तेरे सीने में गोश्त का टुकड़ा होता है, मैं इशारे करूँगा। जैसे ही सुना ना, मोमिन ने मोमिना का चेहरा देखा, देख के कहते कीमत कोई ज़्यादा तो नहीं है। और आपके रहम नाज़िल फरमाए, 14 आपको कोई दुख ना दे गमे हुसैन के सिवा। यकम मुहर्रम की मजलिस आगाज हुआ, उस मोमिना ने नाद अली पढ़ के ना बड़ा बेटा उनके सपुर्द किया। माँ के सामने बेटा ज़िबा हुआ, खून का फवारा माँ के चेहरे पर आया। आसमान को देख के कहती हुसैन की माँ मेरी कुर्बानी को कबूल करना। दूसरे दिन की मजलिस पर दूसरा बेटा, जो रोने आए हो ना, तुझे गुर्बत हुसैन का वास्ता है, मजलिस में बैठकर सुन्नत ज़ैनब जरूर निभाया कर, वो यही सुन्नत है, सर पे हाथ जरूर मारा कर। तीसरी मजलिस पे तीसरा बेटा, चौथी मजलिस पे चौथा बेटा, 8वीं मजलिस पे 8 के 8 बेटे देकर जमीन पे बैठ कर ना सर से चादर उतार कर उस औरत ने लकीरें खींचना शुरू की। शौहर देख रहा था, देखते हुए करीब आके कहता बच्चों को क्यों रो रही है? तड़प के उठी, कहती तुम्हें किसने कहा है मैं बेटों को रो रही हूँ? मैं तो अपने नसीब को रो रही हूँ। अल्लाह मुझे 2 बेटे और देता, हुसैन का अशरा तो पूरा हो जाता। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। इतने में दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ, शौहर दरवाजे की तरफ चला, ज़ौजा ने रोका, उसने कहा तू रह जा। मारा गया तो मेरा क्या बनेगा? तेरे बगैर हुसैन की मजलिस कैसे करवाया करूंगी? दरवाजा मैं खोलती हूँ, मारी भी गई तो तू मेरे बाद हुसैन की मजलिस करवा सकेगा। अब उस औरत ने दरवाजा खोला, सामने मंजर है, एक महमल है, सियाह बुरके वाली बीबी बैठी है, उसके ऊंट की मोहर एक नकाब पोश की कमर के साथ बंधी हुई है। उस बुरके वाली बीबी ने उस मोमिना को मुखातब किया और बुलंद आवाज से कहा तू 2 मांग रही है, मैं तुझे 8 देने आई हूँ। हजरो कमर जमात भी बैठे हो। अब जो इस मोमिना ने पलट के देखा ना, 8 के 8 बेटे जिंदा खड़े हैं। इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने कहा बीबी मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने कभी पहले आपको देखा नहीं। ये 8 के 8 बेटे मेरी आंखों के सामने ज़िबा होते रहे हैं, आप मुझे जिंदा देने वाली कौन है? आवाज आई मेरे पास वक्त नहीं, मैंने करबला जाना है। उस मोमिना ने दौड़ते हुए उस नकाब पोश के कदमों पे हाथ रखा, कहती जवान जानती तो तुझे भी नहीं हो, मेहरबानी कर मेरे घर में आ, मैं तुझे ठंडा शरबत पिलाती हूँ। ओ जवान मैंने तेरे कदम चूमे हैं, मेहरबानी कर अबा के दामन से अपने हाथ बाहर निकाल, मैं तेरे हाथ चूमना चाहती। जो मातमी आए हो ना, वो जवान रोते रोते जमीन पर बैठ गया। आवाज आई मेरे हाथ होते और मेरी ज़ैनब की चादर उतर जाती और मेरी सकीना को तमाचे लगते। बेहतरीन अंदाज में फ़ज़ाइल मुसाहिब आले मोहम्मद से मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे राय अली इमरान साहिब आप लाहौर। एक मजलिस अज़ा का ऐलान समात फरमा लें। 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इमाम बारगाह हुसैनिया मौज़ा बब्बर में सालाना मजलिस अज़ा